طریقہ سیکھ لیا کرو، حج کے بارے میں جان لیا کرو، اور جو آدمی نبی کے طریقے کے مطابق حج کرے گا وہی حج مقبول ہوگا۔ اسی لیے ہم فخر محسوس کرتے ہوئے ہم آپ سب لوگوں کی پریکشن کے لیے، تھوڑی سی اس کی تعلیم کے لیے، حج کے تعلق سے معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمارے بیچ بڑے بڑے اسکالر، اہل علم، علماء کرام، ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظر جو ایک معزز اور محترم عالم لوگ ہیں، وہ لوگ آپ لوگوں کو تعلیم کے تعلق سے انشاءاللہ العظیم پیش کریں گے، اور ساتھ ہی چند تاثراتی کلمات جو ہمارے مہمان لوگ موجود ہیں وہ لوگ بھی آپ لوگوں سے یہ تاثراتی کلمات پیش کر کے آپ لوگوں سے فیض حاصل کریں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کا استقبال پیش کر کے میں اپنے آپ کو دھن ہوتا ہوں، اور آپ لوگوں کو استقبال کر کے میں اپنے آپ کو فیض حاصل کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ ہی اس وقت ہمارے بیچ بڑے ہی معزز ہستی، مسلم قوم کا خادم، ہمارے کیا کہتے ہیں تاج محمد صاحب تشریف لائے ہیں۔ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حاجی کرام کو سلام پیش کرتے ہوئے استقبال کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سبھاپتی، اس سبھا کے سبھاپتی اور صدر مانیہ مختار جی سے اجازت لیتے ہوئے میں کام آگے بڑھاتا ہوں پروگرام کو، اور آج اس پروگرام کو تھوڑی سی تعلیمی حج کے تعلق سے معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم اپنے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اپادھیکش مولانا محمد علی سلفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور چند تہنیتی کلمات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے حق میں جو مفید باتیں ہو سکتی ہے ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آپ اپنی باتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک عہدیدار کی حیثیت سے آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ بڑی خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کی سعادت سے سرفراز کر رہا ہے، اور اس مبارک سفر پر جاتے ہوئے آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہوگی، اور آپ کے علاوہ ان تمام لوگوں کو جو آپ سے منسوب ہیں، متعلق ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں یا گھر کے لوگ ہوں یا ملک کے جو بھی آپ کو جاننے والے ہیں، ان سارے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور حج کی فریضہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ یقینی طور پر حج کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی فخر کی بات بھی ہے۔ عبادات کی دنیا میں ایک انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ سارے دینی احکام کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اور اسی دینی احکام کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کا ایک رکن، 5واں رکن حج کو رکھا ہے، اس حج کی ادائیگی کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ آپ نے اپنی زندگی کا جو فریضہ تھا اس کو آپ نے ادا کیا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت، اس کا طواف، حج کی انجام دہی